بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے مبادئات تعلیم یا ایجوکیشن کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے تعلیم کا اسلامی تصور یعنی اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن۔ آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ ہر معاشرے کا زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ اور الگ نظریہ ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اب آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں؟ جداگانہ اور الگ نظریے کو۔ قومی تعلیم اور نظام تعلیم اسی نظریہ حیات سے جنم لیتے ہیں، اس لیے اسلامی تصور تعلیم کو سمجھنے کے لیے اسلامی نظریہ حیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس نظریہ کے مطابق استاد اول اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجنے سے پہلے اشیاء کے استعمال کا علم عطا فرمایا۔ دوسرا علم ایسے علم ہدایت کی صورت میں عطا کیا جس کا نظام وحی کے ذریعے قائم کیا گیا۔ اس طرح پہلا انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کر دنیا میں آیا۔ جوں جوں انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، خاندان اور قبیلے وجود میں آئے اور معاشرہ بڑا بنتا گیا۔ علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ جہاں جہاں معاشرے کی تہذیب اور ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء بھیجتا رہا جو معاشرہ کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے تھے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن پر آخری وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلامی تہذیب و ثقافت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ علم قرآن پاک اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، یعنی مسلمانوں کی تعلیم کے مقاصد کا سرچشمہ بھی قرآنی تعلیمات ہیں۔ بیٹے اس سارے پیراگراف میں وہی ساری باتیں کی گئی ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ مختصراً اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سے ہی علم اور ہدایت جو ہے وہ عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام جو ہیں ان کو بھیجا، اور آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلامی تہذیب اور ثقافت کو قرآن پاک اور احادیث کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، یعنی قرآنی تعلیمات جو ہیں ان کو حاصل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی ہمہ پہلو تربیت کی جاتی ہے، یعنی انسان کی ہر اسپیکٹ سے، ہر پہلو سے تربیت ہوتی ہے اور اس کے کردار کو خاص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے۔ ہمیں تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے۔ ان کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی اسلامی تعلیم ہے اور یہی اسلامی تعلیم کا مدعا ہے۔ یعنی اب اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ ایسی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے انسان کے لیے جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے وہ مضبوط تعلق جو ہے وہ قائم کر دے۔ تعلیم کے مفہوم کی وضاحت مختلف مفکرین اسلام نے مختلف انداز میں فرمائی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی میں سکون میسر آ سکے اور وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے۔ اس میں یہ بات کی جا رہی ہے بیٹے کہ امام ابو حنیفہ کے اکارڈنگ ایسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جس پر آپ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکیں، اور ایسی تعلیم جو کہ آپ کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز سکھا سکے، وہ صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ ہمارے قومی شاعر اور مفکر پاکستان علامہ اقبال جو اپنے زمانے کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نو انسانی کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اب علامہ اقبال کیا فرماتے تھے کہ جو علم ہے وہ آپ کو اگر آپ کے دین سے ملا دے اور آپ کا جو دنیاوی علم ہے وہ بالکل آپ کے دینی علم کے مطابق ہو جائے تو پھر آپ کے لیے اس دنیا اور آخرت میں رحمت ہی رحمت ہے۔
دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے علم کو وہ اہمیت دی ہو جو اسلام نے دی ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے زندگی کے سفر کا آغاز جہالت سے نہیں بلکہ علم سے آراستہ ہو کر کیا۔ اب آپ کو اوپر ہی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تو علم عطا کر کے بھیجا گیا تھا، اس لیے انسان کی جو شروعات ہوئی تھی وہ جہالت سے نہیں ہوئی تھی، وہ کس سے ہوئی تھی؟ علم سے ہی ہوئی تھی، اور علم ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور دوسری مخلوقات پر اس کی فضیلت قائم فرمائی، اور علم کی بنیاد پر ہی بیٹے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں ہے، یعنی جو سب سے پہلی وحی نازل کی گئی وہ کیا تھی؟ اقرا، جس کا مطلب تھا پڑھ۔ اس لیے جہاں دنیا کی ترقی یافتہ تہذیبیں تعلیم کے حصول کو انسان کا حق مانتی ہیں، وہاں اسلام علم کے حصول کو فرض قرار دیتا ہے۔ بیٹے اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو کہ علم حاصل کرنے کو انسان پر فرض یعنی لازمی قرار دیتا ہے، جس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں، "It is obligatory for every Muslim man and woman to seek knowledge"، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ یہ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر نافع علم سے بچنے اور نافع علم میں اضافہ کی دعا فرماتے۔ غیر نافع علم جو کہ آپ کو فائدہ نہ دے، نقصان دے، نافع علم جو کہ آپ کو فائدہ پہنچائے۔ اسلام علم برائے علم کا قائل نہیں ہے اور نہ ہی علم کو دینی علم اور دنیاوی علم کے خانوں میں تقسیم کرتا ہے، بلکہ دین اور دنیا کا تصور اس طرح پیش کرتا ہے کہ دین دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اسلام کے مطابق مکمل علم کیا ہے؟ وہ علم جس میں آپ کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں علم ہوں۔ اسلامی نظریہ تعلیم کے مطابق دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی ترقی کی راہیں بھی کھلی ہیں۔ علم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں حکم دیا کہ پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں کو گود سے گور تک تعلیم کے حصول کا حکم دیا گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں احادیث سے واضح ہو رہا ہے، "سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو"، کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو، اور یہاں پر فرسٹ لیسن ان قرآن میں آپ کو پوری ٹرانسلیشن جو ہے وہ گیون ہے۔ "Read in the name of the Lord who created, he created man from a clot of blood. Read, and the Lord is the most bounteous who taught by pen". بیٹے اب آپ نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اسلام میں کس حد تک علم حاصل کرنے کو لازمی قرار دیا گیا ہے، کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انتقال کرنے تک علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کی تعلیم کا تعلق اس علم سے ہے جس کا سرچشمہ ذات الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وحی کا علم ہے جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسلام صرف وحی کے علم قطعی اور حتمی قرار دیتا ہے، یعنی سچا علم کون سا ہے؟ جو کہ وحی کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ حواس اور عقل کے علاوہ دوسرے ذرائع علم کی صحت امکانی ہے۔ ان علوم پر انحصار ایسی صورت میں ممکن ہے جب یہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم سے متصادم نہ ہوں۔ اگر یہ علوم وحی سے متصادم ہوں تو ان کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ یعنی کون سی سورس جو ہے وہ اوتھینٹک ہے، تو اس میں ریویلیشن جو وحی ہے وہ موسٹ اوتھینٹک سورس آف نالج ہے۔ اس کے علاوہ سینسز اور انٹویشن جو ہیں وہ بھی آپ کی سورس آف نالج ہیں، لیکن تب تک ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ان پر انحصار کیا جا سکتا ہے، ان پر ڈیپینڈ ہو سکتے ہیں جب تک کہ یہ ان سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ آپ کی ریویلیشن کے اگینسٹ نہ ہو۔ تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھ سکے، معرفت الہی اور رضا الہی کے لیے کوشاں رہے اور عارضی زندگی میں اللہ کا نائب ہونے کا حق ادا کرے تاکہ اسے آخرت میں نجات حاصل ہو جائے۔ بیٹے عارضی زندگی کون سی ہے؟ جو اس دنیا کی زندگی ہے جو کہ ختم ہو جانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشرہ کی نشوونما کا اہتمام کرنا بھی تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے۔ یعنی فرد کی نشوونما ہوگی تو ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی نشوونما بھی ہوگی، کیونکہ افراد مل کے ہی ایک معاشرہ بناتے ہیں۔ مسلمان مفکرین میں سے علامہ اقبال جو مشرق اور مغرب کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوع انسانی کے لیے سراپا رحمت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلام کا تصور دین مغرب کے تصور مذہب کی طرح صرف پرستش کے رسموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بنانا ہے۔ اب بیٹے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام صرف ایسے ہی علم کو حاصل کرنا لازمی قرار نہیں دیتا جو کہ صرف دین سے ریلیٹڈ ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دنیا کے ہر شعبے سے ریلیٹڈ جو علم ہے اس کو حاصل کرنا بھی اسلام جو ہے اس کو لازمی قرار دیتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کا جو ہر شعبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ امام غزالی جو بہت بڑے مفکر اور ماہر تعلیم تھے، تعلیم کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعلیم ایک
ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف اس غرض سے علم حاصل کرے کہ وہ دنیا میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکے یا علم کے ذریعے اپنی ذاتی خواہشات کے حصول کو زندگی کا شعار بنائے، تو ایسا شخص آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ ایسا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صرف دنیاوی کامیابی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیں، یعنی آپ کو ڈگری مل جائے اور اس ڈگری کی بنیاد پر آپ کو بہت اچھی نوکری مل جائے جو کہ آپ کے دنیاوی فائدوں کو پورا کرے، تو پھر ایسا علم حاصل کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچ سکتے۔ یعنی کیسا علم حاصل کرنا چاہیے جو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ علم مسلمان کی گم شدہ میراث ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ آپ پیج نمبر 18 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ آئی ہیو بین سینٹ ایز اے ٹیچر، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور نالج دا لاسٹ ہیریٹیج آف دا مسلمس، یعنی علم کیا ہے؟ مسلمانوں کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے یعنی نالج جو ہے وہ مسلمانوں کا لاسٹ ہیریٹیج ہے، اس لیے جہاں سے بھی آپ کو ملے آپ اسے حاصل کر لیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تعلیمی اداروں کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو نافع ہو، یعنی جو فائدہ پہنچائے، اور طالب علم میں ایسا طرز فکر پیدا کرے جو ان کو یہ شعور دے کہ کائنات کی قوتوں کی تسخیر ممکن ہے، تینوں انسان فائدہ اٹھا سکے۔ یہی سائنسی شعور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے قبل عطا فرمایا تھا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ We taught Adam the names of all the things۔ اور یہاں پر سورہ بقرہ کا ریفرنس دیا گیا ہے، یعنی پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام اشیاء کے نام سکھا کر بھیجا گیا تھا، علم عطا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان طالب علموں کو یہ تاکید بھی فرمائی ہے کہ یہ دعا کرتے رہو، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، جو کہ آپ اپنی اسمبلی میں کرتے تھے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آج کے لیکچر سے آپ کو اسلام میں علم کی امپورٹنس کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ جو بچے مبادئات تعلیم پڑھ رہے ہیں وہ اس ٹاپک کو یہاں سے لے کر تعلیم کا اسلامی تصور جو کہ پیج نمبر 5 پر ہے، پیج نمبر 6 پر رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما تک یاد کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بچے ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں وہ پیج نمبر 10 پہ جائیں گے، اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن ہے اگین، جس میں آپ کو میں نے جو باتیں سمجھائیں وہی ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا، وہی کا ذکر کیا گیا، حدیث اباؤٹ دا امپورٹنس آف ایجوکیشن میں ڈفرینٹ احادیث ہیں جو کہ آپ کو علم کی اہمیت جو ہے وہ بخوبی واضح کری ہیں۔ پھر آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن بتائے گئے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی سمجھائے ہیں، اور اس کے بعد امام غزالی اور علامہ اقبال نے علم کے بارے میں کیا فرمایا وہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے پیج نمبر 16 پر، اور یہاں پر بھی اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن ہے جس میں امام غزالی نے کیا فرمایا وہ بتایا گیا ہے۔ اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں بتایا گیا، نالج دا لاسٹ ہیریٹیج آف دا مسلمس کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ ساری چیزیں بیٹے وہی ہیں جو میں آپ کو ابھی تک سمجھاتی آئی ہوں۔ اس کے بعد کریکولم کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کیا ہے؟ وہ علم جو کہ قرآن اور سنت سے حاصل ہوتا ہے، اور فرض کفایہ کیا ہے؟ وہ سارا علم جو کہ آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں کو سنوارنے کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورسز آف نالج کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور یاد رہے کہ سب سے اوتھینٹک سورس کون سی ہے؟ ریویلیشن ہے۔ استاد کا کیا رول ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا کیا رول ہوتا ہے، اور آڈیو ویژول ایڈز کا کیا رول ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ مسلم ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کا بہت بڑا رہنما ہے۔ اسٹوڈنٹس کا رول کیا ہے کہ وہ کلاس روم میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان میں بھرپور شرکت کریں گے۔ دا اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن امپلائز اے واسٹ اینڈ وائڈ رینج آف دا یوز آف آڈیو ویژول ایڈ۔ اب اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آڈیو ویژول ایڈز کا استعمال کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹ کو پڑھنے میں ہر ممکن ہیلپ جو ہے وہ مل سکے۔ اسٹوڈنٹس، اب جو بچے ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن 2 پارٹس میں ہے۔ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ آپ کا پیج نمبر 10 سے لے کر پیج نمبر 13 تک ہے، اور سیکنڈ پارٹ پیج نمبر 16 سے لے کر پیج نمبر 19 تک ہے۔ آپ نے اس ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے۔ اس میں سے MCQs بھی آتے ہیں، شارٹ کوسچنز بھی آتے ہیں، اور لانگ کوسچنز بھی آتے ہیں، اور آیات کی ٹرانسلیشن بھی آتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔